ہم سے تو وہ اچھا رہا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، بہت بڑا اپنے زمانے کا ولی کامل گزرا ہے، اور حالات اس کے کیا ہیں؟ ڈاکو ہے اپنے زمانے کا، صرف ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کی بہت بڑی پارٹی کا سردار ہے، 99 ڈاکو اور ہیں، سب سے بڑا سردار فضیل بن عیاض ہے۔ ایک آدمی کی لڑکی بڑی حسین تھی، اس کو خبر بھیجی کہ تکڑا ہو جا، ہم تیری بیٹی کو اٹھاویں گے۔ اس نے اپنی بچی کو چوبارے میں اوپر چڑھا دیا، بچی کو بھی پتا تھا، وہ اللہ کا قرآن لے کر بیٹھ گئی۔ ہاں، تم جیسا ہوتا تو تھانے میں جا کے کہتا پولیس والوں کو ہماری حفاظت کرو۔ ان کا یقین تھا کہ قرآن محافظ ہے، قرآن حفاظت کرتا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ بچی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، فضیل بن عیاض نہ جانے کوٹھوں پہ چڑھتا چڑھاتا اس چوبارے تک پہنچ گیا۔ اندر سے آواز آتی ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اور مسلمان کہلانے والے اور اپنے آپ کو انسان سمجھنے والے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تیرے دل میں کب اس مالک کی کائنات کا قہر آئے گا، تو کب اس کے غضب سے ڈرے گا، اس کے عذاب سے کیسے بچے گا، اس کی قدرت کاملہ تجھے گھیر کے تباہ کر دے گی۔ اس بچی نے 2-3 مرتبہ آیت کو دہرایا، بار بار پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا کریم ہے، اندازہ لگاؤ ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ ایک آیت قرآن کریم کی سن کر دیر نہیں لگاتا، صبح نہیں پکڑتا، اگلا دن نہیں آنے دیتا، کسی مسجد میں نہیں جاتا، کسی مولوی کے پاس نہیں جاتا، کسی پیر و فقیر کے پاس نہیں جاتا، اللہ کا قرآن سنا، رونے لگا، کوٹھے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، آ میرے ساتھیوں میری لیل بدل گئی، میرا دل بدل گیا، میرا انداز بدل گیا، میں نے بڑی غلط کاری میں زندگی بسر کی ہے، تم سب گواہ جہاں میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ ایک آیت قرآن کی سن کے ایسی توبہ کی، زمانہ جانتا ہے کہ اپنے زمانے کا کتب بنا، مجدد بنا، ولی کامل بنا۔ ارے ہم سارا قرآن سن کے کچھ بھی نہ بنے، ہم سارا قرآن پڑھ کے کچھ نہ بنے، سن کے کچھ نہ بنے، ہمارا کیا بنے گا؟ جھوٹ بولنے سے ہم نے کبھی توبہ نہ کی، زنا بدماشی سے ہم نے کبھی توبہ نہ کی، حرام خوری سے ہم نے کبھی توبہ نہ کی، لگے ہوئے ہیں بس، کہتے اللہ کریم ہے معاف کر دے گا، تو معافی مانگے گا تو وہ تجھے معاف کرے گا۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے لوگوں نے اپنی اس طریقے سے کانٹے بدلے، لین بدلی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل بنے، بادشاہ وقت ہے، بلخ بخارے کا بادشاہ خواجہ ابراہیم ابن ادھم، مگر دل میں کبھی کبھی یہ بات آتی ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں، اللہ والا بن جاؤں، فقیری مجھے منظور ہے، اللہ کی ذات میرے دل میں بس جائے۔ رات کو سویا ہوا ہے تخت پہ، بادشاہی تخت پہ،
کوٹھے پہ سے ایسی آواز معلوم دی جیسا کہ کوٹھے پہ چل رہا ہو رات کو. پوچھا کون ہے کوٹھے پہ؟ اوپر سے آواز آئی میرا اونٹ گم ہو گیا وہ تلاش کر رہا ہوں. بادشاہ کہنے لگا دماغ خراب ہے، کبھی اونٹ کوٹھے کی چھت پہ ملے؟ اونٹ کوٹھے کی چھت پہ نہیں ملا کرتا. اوپر سے آواز آئی کہ تو کون سا عقل مند ہے، تخت پہ بیٹھے خدا نہیں ملا کرتا. اگر مجھے چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تجھے تخت پہ خدا نہیں ملے گا. صبح اٹھ کر کے کسی جیسے مولوی سے جا کے نہیں پوچھا، کسی مفتی کی جا کے صلاح نہیں لی کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. مطلب میرا یہ ہے کہ جب آدمی ماننے پہ آئے تو سب کچھ مان جاتا ہے. نہ کسی کی صلاح لی، نہ مشورہ کیا، نہ علماء سے پوچھا، نہ مولویوں سے پوچھا. صبح ہونے سے پہلے تخت و تاج کسی اور کے حوالے کر دیا اور آپ درویش ہی لے لی. اور خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جب بھی کبھی اس علاقے میں آتے تو بادشاہ وقت کہتا کہ حضرت آپ کی سلطنت حاضر ہے، اگر چاہو تو میں اب بھی آپ کو دیتا ہوں. مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے بادشاہی کے لوازم اور ہے، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے تار ہے. اور میں بادشاہ کو کیا کروں گا، مجھے فقیری میں جو مزہ آتا ہے تہجد کے وقت مصلی پہ کھڑا ہو کر ایک سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنے میں جو مجھے مزہ آتا ہے وہ تیری بادشاہت میں کبھی نہیں آیا. کیا بادشاہت ہوتی ہے جس کو اللہ کی یاد مل جائے. یہ تو ہمیں چسکا نہیں پڑا، ہمیں اس کے مٹھاس کا پتہ نہیں چلا، ہمیں اس کے کیف کا پتہ نہیں چلا، ہمیں اس کے سرور کا پتہ نہیں چلا، ہمیں اس کی لذت کا پتہ نہیں چلا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے اس خدا کو چھروں کے نیچے یاد کیا، انگاروں پہ یاد کیا، خنجر کی نوک پہ یاد کیا، بہکتے ہوئے کولوں شولوں پہ صحابہ نے اللہ کو یاد کیا. چنانچہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی مار پڑ رہی تھی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں بلال کے پاس سے گزرا، میں نے بلال کی زبان باہر لٹکی دیکھی، سینے پہ بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے، نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے ہیں. امیہ بن خلف حضرت بلال کے گلے پہ گردن پہ پیر رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے. اتنی زبان باہر نکل آتی ہے. بلال پھر بھی کہتا اللہ احد، مکے والا اور مارو اور مارو. امیہ بن خلف تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا. کیوں؟ اس لیے میں چوری کر کے مار نہیں کھا رہا، میں بدکاری کر کے مار نہیں کھاتا، میں کسی کو قتل کر کے مار نہیں کھا رہا، میں کسی کے جرم میں مار نہیں کھاتا، میں اپنے رب کی یاد کرنے کے جرم میں مار کھاتا ہوں. ادھر مار پڑتی ہے مجھے مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جناب ابو بکر صدیق سبقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بلال کو دیکھ کر مجھے ترس آیا کہ اتنی شدید مار پڑتی ہے اور یہ ہٹتا نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کے کان سے منہ لگا کے فرمایا اب بھی حالات تیرے ٹھیک نہیں ہیں، دل میں یاد کر زبان سے نہ کہو، دل میں یاد کر زبان سے اس کا اظہار نہ کر. اتنی شدید مار پڑ رہی ہے، اتنا تجھے عذاب دیے جا رہا ہے.
حضرت بلال کہتے ہیں میرا جگر پھٹ گیا اور کہنے لگا ابو بکر سارا جان کہتا پر تو نہ کہتا، میں کوئی جان کے نہیں کہتا، مجھے مار کھانے کا شوق نہیں، مجھے مار کھانے کا ذوق نہیں، مجھے تکلیف سہنے کی عادت نہیں، پر اے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب خدا کی ذات میرے سامنے آتی ہے اور خود خدا مجھے کہتا بلال تیرا حال کیا ہے، میں زور سے اعلان کرنے پر مجبور ہوتا ہوں اللہ احد، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی قبر والا، کوئی مزار والا، کوئی درخت والا، کوئی نبی رسول پیغمبر قطب غوث ابدال ولی کوئی بھی ہو، اللہ بلال کا اعلان ہے کوئی میرے خدا کا ساتھی نہیں۔ تو لوگ تو ان بنا لیندے ہو نا بھائی، دیکھو نا جی یہ بھی تو اللہ سے بنائے ہوئے نے، اللہ نے بنایا کسی کو اپنا سامنے، اللہ نے بنایا کسی کو اپنا ساتھی، تم شریکے سے لڑتے ہو، خدا شریک کا گوارا کرتا ہے، خدا شریکوں سے پاک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زیادہ سے زیادہ مار کھاتے دیکھا اور بعد نہ آیا، پھر ابو بکر نے پوچھا تیرا حال کیا ہے، بلال کہتا جفا جو ہوتی ہے، جفا جفا جو ہوتی ہے عشقوں میں وہ جفا ہی نہیں، جفا جو ہوتی ہے عشقوں میں وہ جفا ہی نہیں، اور جب بھی ستم ہے محبتی اس میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ اور کہتا ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میں اپنے رب کے لیے مار کھاتا ہوں میرے سینے پہ پتھر کی چٹان ہوتی ہے، میری کمر کے نیچے دہتے ہوئے کولے اور شولے ہوتے ہیں، میری گردن پہ امیہ بن خلف کا پیر ہوتا ہے، ان حالات کے ہوتے ہوئے مجھے میرا رب پوچھتا ہے بلال تیرا کیا حال ہے۔ صرف یہی نہیں، عورت کو دیکھیں آپ، عورت ذات مرد بنے پھرتے ہیں، جہاں چیکنی چوپڑی قبر دیکھی وہیں سر جھکا دیا، جہاں سنگے مرمر لگا دیکھا وہیں سے اولاد مانگ لی، وہیں سے حاجت روائی کا طلبگار بن گیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھ کر چین سے نہ بیٹھا، میں مکے کی گلی گلی کا چکر لگاتا تھا، محلے محلے کا چکر لگاتا تھا، گلی گلی میں گھومتا تھا، مکان مکان بھی پتہ کرتا تھا کوئی غریب مسلمان مظلوم پریشان حال نہ۔ اور کام کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اتنی سخت سے سخت مصیبت میں دیکھا، پریشانی سے پریشانی میں دیکھا اور یہ حالت دیکھی تو امیہ بن خلف سے صدیق اکبر نے کہہ دیا کہ تو اس غلام کو بیچ لے، میں اسے خرید لوں گا۔ اب جب کسی نے کوئی مال بیچنا نہ ہو تو وہ ہوائی پیسے مانگا کرتا ہے، بیچنا تو ہے ہی نہیں، اس نے منہ مانگے دام مانگے۔ وہ ابو بکر کسی کی دولت مقدمے میں لگے گی، کسی کی دولت افسر کھائیں گے، کسی کی دولت ڈاکٹر کھائیں گے، کسی کی دولت کنجری کھاوے گی، کسی کی دولت بدکار کھاویں گے، کسی کی دولت جوئے باز شرابی
کھاویں گے، تیری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ اللہ کا پروانہ بلال کے لیے خرچ ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہہ دیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیہ بن خلف نے جو پیسے مانگے، حضرت ابو بکر نے وعدہ فرما لیا کہ چل تیرے ہو گئے میں دوں گا۔ یہاں ایک بات بڑی توجہ طلب ہے۔ امیہ کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں تو تجھے بڑا ہوشیار اور قریش کا سردار سمجھتا تھا، تیرا تو آج پتا چلا تو بالکل بے عقل ہے۔ مکے کا بہت بڑا کافر بلال کو مارنے والا امیہ بن خلف کا، تب تو آج پتا چلا تجھے تو عقل نہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو مزہ آئے گا۔ صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بھائی کیسے؟ اور کہنے لگا یہ تو میرے سر کا درد بنا ہوا تھا، مار مار کے میں تھک گیا، اس کی رگ رگ میں کانٹے چبھو کے میں تھک گیا، پتھر کی چٹانیں رکھ رکھ کے میں تھک گیا، اور گرم لوہے کے کرتے بنوا کر تپتی ہوئی دھوپ میں سارا دن لٹا لٹا کے میں تھک گیا، انگاروں پہ لٹا کے میں تھک گیا، مار مار کے میں تھک گیا، اور تو نے اس کی اتنی قیمت لگا دی، میں تو اکا ہوا تھا، میں تو تھکا ہوا تھا، تو یوں ہی مانگ لیتا میں تیرے متھے مار دیتا، تو اس کی اتنی بڑی قیمت لگا رہا ہے۔ بلال کی تو نے اتنی بڑی قیمت لگا دی، میں تو اس سے آگے تنگ آیا ہوا تھا، میں تو تیرے حوالے یوں ہی کر دیتا، لے اٹھا کے لے جا جا، اتنی بڑی قیمت تو نے اپنے ذمہ لگا لی۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یوں سمجھتا تھا کہ امیہ بن خلف مکے کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے، بڑا عقل مند ہوگا، پر تیرا آج پتا چلا کہ تو بالکل گدھا ہے، تجھے کوئی عقل نہیں۔ اس نے پوچھا کیوں؟ توجہ فرمایا ہو بلال اور قیمت یہ مانگ لی جو تو نے مانگی، قیمت ہو بلال کی، اور یہ تو نے اگر آج تو میری جان مانگتا میں اپنی جان دے کر بلال کو خرید کے آزاد کرتا۔ تو کیا جانے بلال کی قیمت؟ بلال کے تو نے اتنے سے پیسے مانگنے تھے تو خرید کے حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر نے آزاد کر دیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی عدالت لگے گی، لوگ اپنے اپنے معاملات نبیڑیں گے اور آئے گی صدیق اکبر کی باری، اللہ پاک کی قسم جناب ابو بکر بلال کو لائیں گے، حضرت نادیہ کو لائیں گے، ابو فقیہ کو لائیں گے، اسی طرح کے کمزور ضعیف صحابہ کو لائیں گے جن کو خرید کے آزاد کیا، عرض کریں گے الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ کبھی ان حضرات کے بارے میں سوچو تو صحیح کہ آخر یہ انسان تھے، لوہے کے تھے، پتھر کے تھے، کیا چیز تھی جو انہوں نے اپنے رب کے سامنے کسی کو کبھی ٹھہرنے نہیں دیا۔ اب آپ کا ایک ذہن ہوگا اور وہ یہ کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، حضور کی دعا تھی، اس لیے یہ حضرات تکڑے تھے، ایمان ان کے مضبوط تھے، صحابی تھے، نگاہ نبوت نے ان کو پکا کر دیا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اور آپ کو بتا دوں، فرعون کے گھر والی ایسا ذلیل بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، مجھے خدا کہو، 400 برس تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال تک فرعون کے سر میں کبھی درد نزلہ تک نہیں ہوا، اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ آپ کی حالت کو دیکھ کر حضرت آسیہ ایمان لے آئی،
فرعون کی خدائی کا انکار کر دیا. فرعون کو پتا چلا اس نے شاہی لباس اتارا, شاہی محل سے نکال دیا, آسائش چھن گئی, آرام چھن گیا, راحت چھن گئی. دو جہان کے اپنے اندر جو آسائش بنا رکھی تھی وہ تخت و تاج چھن گیا, وہ شاہی محل چھن گیا. فرعون نے اس پر بھی لحاظ نہ کیا, حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گاڑ دی. آسیہ مبارک ہو, بادشاہ کی گھر والی رانی ساری عمر بادشاہ کے گھر میں رہی اور آج ایمان کی وجہ سے ایک ایک ہاتھ میں قرآن کہتا وہ فرعون ذل اوتاد, حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں ٹھوک دی. ادھر میخیں ٹھکتی تھی, پیروں میں میخیں ٹھوکی. ادھر فرعون سامنے